بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو ڈاکٹر ناہید عالمز میڈیکل اینڈ گائنی گائیڈ پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہارٹ اٹیک کیا ہے، کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج اس میں آپ کے لیے نہایت ہی اہم معلومات ہیں۔ دل ایک نہایت ہی ضروری اور اہم عضو ہے جو اپنی دھڑکن کے ساتھ ہماری زندگی کی سانسوں کو برقرار رکھتا ہے۔ آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہارٹ اٹیک ہوتا کیا ہے۔ دل نہ صرف جسم کے تمام اعضاء کو خون، غذا، آکسیجن مہیا کرتا ہے بلکہ دل کی اپنی بھی شریانیں ہوتی ہیں جنہیں کورونری آرٹریز کہا جاتا ہے، جو کہ دل کے مختلف حصوں کو خون پہنچاتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شریان کسی وجہ سے بند ہو جائے اور دل کے کسی حصے کو خون مہیا نہ ہو پائے تو وہاں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ حصہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، جس وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ شریانیں بند ہوں گی اتنا ہی اٹیک شدید ہوگا۔ ہارٹ اٹیک سے مراد دل میں درد ہے جو زیادہ دیر کے لیے اگر کسی حصے کو آکسیجن مہیا نہ ہو پائے تو شروع ہوتا ہے۔ یہ اٹیک جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی دل کا نقصان زیادہ ہوگا۔ اس لیے یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے جس میں فوراً ہمیں دل کے ہسپتال پہنچنا ہوتا ہے تاکہ بروقت علاج شروع ہو پائے اور اس طرح مزید نقصان سے بچا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کی خون کی نالیاں بند کیوں ہو جاتی ہیں؟ دل کی شریانوں میں اکثر اوقات کچھ وجوہات کی بنا پر کلاٹس بن جاتے ہیں یا کہیں اور بنا ہوا کلاٹ وہاں سے ٹوٹ کر جب ان شریانوں میں آ پہنچتا ہے تو وہ دل کی نالیوں یعنی کورونری آرٹریز کو بند کر دیتا ہے۔ اس طرح دل کی شریانیں یا تو تنگ ہو جاتی ہیں یا کبھی کبھار کوئی ایک شریان بالکل بند بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح خون صحیح طور پر دل کو پہنچ نہیں پاتا اور وہاں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور دل میں درد محسوس ہونے لگتا ہے اور دل ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کلاٹس کے بننے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، بڑھتی ہوئی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے۔ 45 سال کے بعد ایسا ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 2، مردوں میں ایسا ہونے کا امکان خواتین کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کی مین وجہ میل ہارمون یعنی ٹیسٹوسٹیرون ہے۔ نمبر 3، خاندان میں دل کے مسائل۔ کچھ خاندانوں میں دل کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں میں ہارٹ اٹیک ہونے کا چانس جلدی عمر میں اور زیادہ نوعیت کا ہوتا ہے۔ نمبر 4، موٹاپا، یہ اس کی ایک اہم وجہ بن سکتا ہے۔ نمبر 5، جسم میں چکنائی اور کولیسٹرول کا زیادہ ہونا۔ کولیسٹرول کی زیادتی سے اکثر اوقات کلاٹس بن جاتے ہیں جو ہارٹ اٹیک کا سبب بنتے ہیں۔ ٹرائی گلیسرائڈز کا زیادہ ہونا بھی ہارٹ اٹیک کی ایک اہم وجہ بنتی ہے۔ نمبر 6، شوگر یا بلڈ پریشر کا ہونا۔ شوگر یا بلڈ پریشر کے مریضوں میں ہارٹ اٹیک ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، سگریٹ نوشی بھی اہم وجہ بن سکتی ہے۔ نمبر 8، کچھ آٹو امیون ڈیزیزز مثلاً رومیٹائڈ آرتھرائٹس یا لوپس میں ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9، واک یا ایکسرسائز نہ کرنے سے بلڈ پریشر اور موٹاپا بڑھتا ہے جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 10، سٹریس یعنی پریشانی بھی اس کی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 11، ڈرگ ابیوز۔ کچھ السٹ ڈرگز یعنی کوکین اور ایمفیٹامن دل کی شریانوں کو تنگ کر دیتی ہیں اور ہارٹ اٹیک ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم خاص طور پر خواتین میں ہارٹ اٹیک کی علامات پر بات کریں گے جو تھوڑی مختلف ہو سکتی ہیں۔ اسے سننا مت بھولیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پازیٹیو کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔